بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی اگر کسی بندہ مومن نے معراج حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ معراج پر گئے، وہاں سے نماز لے کر آئے، اور مومن نے معراج حاصل کرنی ہے تو وہ نماز میں جائے تو وہاں پر اس کی معراج مکمل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کو کھڑا کرے، دین کو مستحکم کرے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ نماز کی فرضیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اور یہ ایسی کیسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت پریشان رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، دنیا سے پردہ فرمانے لگے، ان کے وصال کا وقت آیا تو ان کے لبہائے مبارک پر ایک ہی بات تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اور یہی ان کی زبان پر جملے تھے کہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے وہ رخصت ہوئے۔ تو نماز اتنی اہمیت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز حد فاصل ہے ایمان اور کفر کے درمیان، اور یہ فرمایا اتنی سختی کے ساتھ کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کا انکار کیا یا اسے چھوڑا، اس نے کفر کیا۔ تو اتنی بڑی چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر سے بالکل مسنگ ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب جامعہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر نوید الطاف خان صاحب، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ مغل صاحبہ۔ وہ سید الکونین کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گی، اس کے بعد وقفہ ہوگا، اور وقفے کے بعد ہمیں ڈاکٹر ندیم عباس صاحب جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے جوائن کریں گے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لائبہ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کون سی نعت آپ ہمیں سنائیں گی؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اچھا لائبہ، یہ بتائیں، نعت تو آپ سنائیں گی، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے نعت پڑھنے کا آغاز کیسے کیا؟ میں بہت چھوٹی تھی، مطلب اب تو ابھی بھی چھوٹی ہیں بہت۔ جی ابھی بھی چھوٹی ہوں، اچھا لیکن میں 8-9 سال کی تھی جب تو میرے بابا نے، ویسے وائس آواز جو ہوتی ہے نا وہ پڑھ پڑھ کے ٹھیک سے بندہ لفظ اور اوپر نیچے کا سب جو بھی، لیکن ساتھ ساتھ پڑھتے پڑھتے اسکول میں پڑھا، پھر کالجز میں پڑھا، کالج لائف میں۔ نہیں، وہ کون تھا جس نے آپ کو سب سے پہلے کہا کہ لائبہ آواز آپ کی بہت اچھی؟ ماما نے کہا؟ بابا نے کہا؟ مجھے میرے بابا نے آگے اس چیز میں، یہاں پہ بھی میں اپنے بابا کی وجہ سے آج۔ اچھا، ماشاءاللہ، گڈ۔ تو کیسے بابا کو پتہ چلا؟ آپ کچھ گنگنا رہی تھیں، کچھ پڑھ رہی تھیں؟ میں ویسے اسکول میں نا کہتے ہیں نا حصہ لیتے ہیں نا، تو میرے استاد جو ہیں وہ مجھے آگے آگے کرتے، ظاہر دیکھتے تھے کس کی اچھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کو ہم اور اچھا کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ پھر بابا سے بھی بات کی کہ ہم اس کو یہ تیار کروائیں نعت، ہم اس کو پڑھوائیں گے، تو 3-4 کلاس کی بات ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ اب میں محفلیں پڑھتی ہوں، میلاد پڑھتی ہوں۔ ابھی آپ کون سی کلاس میں؟ ابھی میں BA کر رہی ہوں۔ BA کر رہے ہیں؟ جی۔ اب جو ہوشیار لوگ ہیں نا وہ جمع تفریق کر کے آپ کی ایج نکال دیں گے، کتنی آپ کی ایج؟ جی، ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں اور اچھا، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا، تو کون سی نعت سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ مدینے کا سفر ہے اور میں بسم اللہ نمدیدہ۔ کریں، بسم اللہ کریں۔ مدینے کا سفر ہے اور دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب لائبہ مغل صاحبہ، اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے نعت رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کے موضوع سے متعلق سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز کی فرضیت سے متعلق، نماز کی اہمیت سے متعلق، اور نماز کیوں ضروری ہے اور مسلم معاشرے کی بنیادی اساس کیوں نماز کو قرار دیا گیا ہے، اور جب بھی مسلمان کوئی بستی بناتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کیوں بناتے ہیں، تو کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز کہ اس کے لیے پورا ایک اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد اسلم صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آج کا موضوع بہت اہم ہے اور دین کے ارکان میں سے جو دوسرا رکن ہے، حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد شہادتین اور شہادتین کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو نماز جو ہے وہ سب سے اہم فرض ہے۔ قرآن کے فرقان حمید کے اندر سینکڑوں بار یہ اس کا حکم آیا ہے۔ قرآن کے فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کا ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی بتایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا فائدہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ وارث ہیں، کس چیز کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو نماز عبادت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی عبادت ہے پورا بدن جو ہے وہ عبادت میں لگ جاتا ہے، ہاتھ بھی حرکت میں ہوتے ہیں، پاؤں ہل رہے ہیں، گھٹنے لگ رہے ہیں، اور سب سے جو افضل بندے کے اپنا جسم کے اندر عضو ہے وہ پیشانی ہے، جو عزت کا ایک استعارہ ہے، وہ زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے فرض تو ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ بندہ خود ادا کرے گا تو تبھی ادا ہوگی۔ اور عبادات میں سے جو 4 ارکان ہیں ان میں سے یہی وہ عبادت ہے کہ جو فرض عین تو ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ اس کا بدل نہیں، کسی اور کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ روزہ جو ہے اس کا فدیہ ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی کوئی اور ادا کر سکتا ہے اس کی طرف سے، حج جو ہے وہ حج بدل ہو سکتا ہے، لیکن نماز جو ہے نماز بدل نہیں ہو سکتی، نماز خود ہی ادا کرنی ہے۔ اور باقی جو ہے اس کی فرضیت کی بھی کوئی لمٹ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے لمٹ ہے مال کے مالک ہونے کے لیے، اور روزہ بھی بہت سی صورتوں میں معاف ہو جاتا ہے، اور حج جو ہے وہ بھی ایک لمٹ کے بعد لازم ہوتی ہے۔ لیکن نماز جو ہے، نماز عاقل اور بالغ ہونے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی ہمارے بزرگوں نے شروع کر دیا کہ 7 سال سے کہنا شروع کر دیں، 10 سال پہ سختی کریں تاکہ بالغ ہونے تک بچہ ہے بچی جو ہے وہ عادی ہو جائے نماز پڑھنے کا۔ تو نماز جو فرض عین ہے اس کی قطعاً کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور بر وقت ادا کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر۔ تو دین اسلام کے اندر 5 وقت نماز جو ہے پڑھنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کوئی ایک آدھ ٹائم میں پڑھ لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہو گئے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ اور باقی میں عرض کروں گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھنے کے نہیں کہا گا۔ ہم یہ تو لینگویج کے مسئلہ ہے نا، ہماری اردو ہے تو ہم نماز پڑھنا کہہ دیتے ہیں، عربی میں تو پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ ہوتا ہے۔ تو ادھر قائم، جہاں بھی نماز قائم کریں، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ادا اس انداز سے کریں جس طرح شریعت کا حکم اور طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بر وقت نہیں ادا کر سکے تو اس کو دوبارہ قضا کریں۔ اس کا بدل یہی ہے کہ وقت پہ ادا نہیں ہو سکے تو بعد میں قضا کریں، قضا اس کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ بندہ مر جاتا ہے تو پھر بھی اس کا فدیہ لازم ہے، جس طرح روزے کا فدیہ ہے اسی طرح نماز کا بھی ہے۔ میں تو اس طرح بات کرتا بھی ہوں، کبھی جمعے پہ ایسا موقع بنے یا انفرادی طور پر، کہ
ہم ڈیلی جو ہے وہ اپنا لاس دیکھتے ہیں، اپنے پروفٹ دیکھتے ہیں کہ شام کو ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنی پروفٹ آئی. تو شام کو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج 5 وقت کی نماز جو نمازیں دن کو آئی وہ میں نے پوری کی ہے نہیں. 4 نمازیں تو آ جاتی ہیں عشاء تک، ایک صبح اٹھنے کے بعد ہے. تو 4 نمازیں اگر ہم نے نہیں پڑھی تو 2000 کمایا تو 1000 تو ان کے فدیے میں چلا جائے گا. یہ مطلب مرنے کے بعد لازم ہے کہ وراثت چھوڑ کر گیا تو وصیت کرے میری نمازوں کو فدیہ دے. تو اس لحاظ سے نماز جو فرض عین ہے اس کے اندر بہت کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کو اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال جمعے اور عید کے اجتماع سے ہم دیکھ سکتے ہیں. جمعہ کے دن پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی مسجد میں، محلہ وہی ہے، مارکیٹ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. تو باقی نمازوں میں لوگ کتنے کم ہیں. تو اس وجہ سے حالانکہ جمعہ فرض ہے لیکن اس سے زیادہ فرضیت باقی نمازوں کی ہے. تو اس وجہ سے بہت غفلت اس کے اندر. امت مسلمہ کو اس کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے اور اس پہ اعتماد نماز قائم کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے اندر دیکھیں ایک اور بات ہے، یہ بات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں کہ آپ صرف وہ علیحدگی میں کام کریں تو آپ کے خلاف جتنی FIRs ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، آپ کے مقدمے ختم ہوتے جائیں. کوئی ایسا کام نہیں ہم تنہائی میں اکیلے میں کرتے جائیں تو ہمارے جو فائل وہ کلیئر ہوتی جائے. اس کے لیے بہت کچھ مقدمہ ہمارے حق میں ہو جائے، ہم معافی بھی ہمیں مل جائے، اس کے بعد بھی فائل صاف کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ریکارڈ درست کرنے کے لیے. لیکن ہم جب اتنے گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ نماز کے ساتھ ہمارے معاف ہوتے رہتے ہیں. بلکہ وضو کرتے ہیں، وضو سے ہاتھ کے گناہ چلے جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ چلے جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں زبان کے، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے. تو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہمیں تو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے اتنے جو ہے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اس کی معافی کے لیے نماز کے لیے چلے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے، ہاتھ دھونا شروع کریں تو ہاتھ سے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چلیں تو ہر قدم پہ جو ہے وہ گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو اتنا عظیم عمل بندے کی آخرت کی بہتری کے لیے اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت اس میں غفلت ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ ذوق شوق اور اللہ کی محبت میں پڑھنے کے اللہ توفیق دے، اور امت مسلمہ کو اس فریضہ کی ادائیگی اور اس کے قائم کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اور وہ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی. اور قرآن میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں مومنین کی، جی اس میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا خشوع اور خضوع پر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ایک واقعہ ہمیں اساتذہ جب پڑھاتے تھے تو خشوع اور خضوع کے باب میں یہ پڑھاتے تھے کہ وہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو ادھر سے کہیں مجنوں کا گزر ہوا اور مجنوں نے بہت دور لیلا کو دیکھا تو وہ ان کے آگے سے دوڑتا ہوا لیلا سے ملنے کے لیے چلا گیا. تو جو ہی گیا تو اس نے شخص نے پکڑ لیا کہ تم نے میری نماز خراب کر دی، میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ تھا، تم نے مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا وہاں سے. اور اس نے کہا تو اللہ سے کیسا کنیکٹ تھا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آیا جب مجھے لیلا دکھائی دی، اور تو اللہ سے کیسا کنیکٹ تھا کہ تجھے میں دکھائی وہاں دے دیا. تو یہ جو خشوع خضوع یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے رابطے میں رہنا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائیں. اب آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے. تو ہم تو نماز کے اندر بہت سے واقعات ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، دوڑ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نماز میں ہی سو جاتے ہیں. تو ایسے معاملات بھی ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، تو بنیادی طور پر یہ خشوع اور خضوع کیا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ بہت اہم اور بیسک عنوان اٹھایا ہے نماز. بہت شکریہ آپ کا. جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ شروع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. صحیح. تو تھوڑا سا احساس اس بات کا کرنا چاہیے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح کائنات میں اس جو یہ والی زندگی ہے مرنے سے پہلے کی، اس میں جو سب سے عظیم سفر کی سعادت جو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی وہ سفر معراج تھا. صحیح. تو اس کی تفاصیل تو ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. تو وہاں جو
उम्मत मुस्लिमा को सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह की तरफ से दिया गया है वो नमाज है। सही। तो अगर इसको देखें तो इसी तनाजुर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। गोया कि अल्लाह ताला ने दिन में 5 मरतबा अपनी मुलाकात का वक्त मुतय्यन कर रखा है कि जिसमें हमने अपने रब के हुजूर जाना है तो पूरे इश्तियाक के साथ, शौक़ के साथ, और इस तौर पर जाना चाहिए जाओ जलाल के साथ कि एक बंदा जो है जो वो अपने रब के सामने झुकने जा रहा है ताकि फ़रिश्तों पे को भी उस पर फ़ख्र आए और अल्लाह ताला को भी फ़रिश्तों की मजलिस पर आदम पर फ़ख्र आए और आदम की जो ज़ुर्रियत है अलैहिस्सलाम यानी इंसान पर फ़ख्र आए कि ये है वो चीज़ कि जिसको हमने पैदा किया था और बाकी मखलूक से अफजल करार दिया था। तो एक मोहब्बत का उनसर होना चाहिए नमाज को ख़ुसूसी तौर पर, और बाकी जितने भी शरीयत के अहकामात दीन हैं ये हमारे लिए एक नेमत हैं, हमारे लिए कोई बर्डन नहीं है। तो इस तौर पर अगर हम नमाज को लेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला है, लिहाजा हम अपने रब के हुजूर जा रहे हैं, शौक़ के साथ जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला नमाज के अंदर मज़ा भी आएगा और फिर नमाज छोड़े नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह ताला। तो और थोड़ा मोहब्बत का ताल्लुक और नमाज के हवाले से भी बात करते हैं कि तकलीफ़ में सहाबा नमाज की तरफ जाते थे जी, मसाइब आते थे तो नमाज की तरफ रुजू करते थे, परेशानी आती थी तो नमाज की तरफ रुजू करते थे। एक इलाज समझते थे। हाँ, वो हर चीज़ का इलाज नमाज के अंदर था। तो ये था कि रब से मांगते थे, वो चीज़ें ठीक हो जाती थीं। तो हमने वो जो जिस तरह इकबाल ने कहा होगा ना, बुताने ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैबंद बुताने वहम गमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें कोई तकलीफ होती है तो जो ऑटोमेटिकली फर्स्ट हमारा रिएक्शन होता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए ये था कि वो अपने रब के हुजूर जाते थे, फिर सुन्नत का तरीका जो भी इख्तियार करते थे। सही। अच्छा डॉक्टर नदीम नवाज साहब, ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। एक बात नमाज के बाब में कुरान जिसका ऐलान करता है वो ये कहता है, और डॉक्टर साहब ने उसका ज़िक्र किया कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को 2 चीज़ों से बचाती है, एक तो फहाशी से बचाती है, फौश काम से भी और फौश गोई से भी बचाती है, और दूसरा मुनकरात से भी बचाती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन ये 2 काम भी साथ करते हैं। तो ये जो नमाज ने बचाना है वो कैसे बचाना है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबुक साहब कि आपने इस्लाम के एक बुनियादी रुकन नमाज के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये बहुत ही अहम सवाल है कि नमाज जो मकबूलतुन इंदल्लाह हो वो इंसान को फाशी से, बुराई से, मुनकर से रोकती है। मसला ये है सबूक साहब कि ये जो हम कुछ अमल अंजाम दे रहे हैं, हाथ धोकर, चेहरा धोकर और मस्जिद में जाके या कमरे में खड़े होके, ये क्या वो नमाज हम पढ़ रहे हैं? इसका नतीजा अल्लाह ने कहा है कि जो ये पढ़ने वाला होगा वो कभी भी ना फाशी के करीब जाएगा ना मुनकर के करीब जाएगा। सही। प्रॉब्लम ये है कि पानी तब उबलेगा जब 100 पे टेम्परेचर होगा। पानी गर्म हो रहा है, 100 पे नहीं गया, कोई नहीं कह सकता कि भाई ये पानी उबल क्यों नहीं रहा, पानी तो गर्म तो हो रहा है। तो सबूक साहब ये बुनियादी तौर पर हमारी नमाज, जैसा आप फरमा रहे थे, बल्कि इससे आगे के वो हैं, कहते एक मुक्तदी बड़े रोज़ मौलाना साहब के पीछे नमाज अदा करते थे मस्जिद में। एक दिन नमाज जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए तो जमात हो गई, निकल गई उनसे। तो वो बड़ा लड़ रहे हैं मौलाना से कि आप जमात करा दी और ये और वो और फलां। तो मौलाना को अंदर अंदर से खुशी हो रही है कि मेरे नमाजी ऐसे हैं जो जमात के निकल जाने पे मुझसे लड़ते हैं, और ये वाकई खुशी की बात है। अगर नमाज के निकल जाने पे कोई परेशान होता है तो जमात के निकल जाने से, तो वो कहते हैं कि चलें जी अल्लाह ताला आपको इसका नियत का अजर देगा। तो उसने कहा, जो वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे मुक्तदी साहब, कि नमाज का अल्लाह तो अजर देगा, लेकिन जो मैं हिसाब करता था आपके पीछे खड़े होकर अपनी दुकान का ऐसी है बिल्कुल, ठीक है, उसका क्या होगा? तो सर अब वो फरीज़ा तो अदा हो जाएगा, वो तो अल्लाह ताला वो अजर देने वाला, माफ़ करने वाला वो है, लेकिन वो जिस नतीजे की आपने बात की ना, वो नतीजा उस नमाज का मिलेगा कि जब वो वज़ू करें तो इंसान को वो एहसास हो कि जो मेरे हाथों ने गुनाह किए हैं वो क्यों किए, जब ये लेके मैंने इस परवरदिगार के सामने आना था। वो कहते हैं ना कि सूफिया का तो ये बड़ा रहा कि वो आलम तसव्वुर में देखते थे
جی کہ ان کے ہاتھوں سے، ان کے چہرے سے ان کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، جی وہ ختم ہو رہے ہیں وہاں جی. سے۔ تو اب آپ مطلب یعنی جو صحیح معنی میں نماز ہے نا، صحیح معنی میں اگر نماز کو پڑھا جائے اور نماز کا لطف لیا جائے، دیکھیں بہت سارے بے شمار علماء کے، صلحاء کے، نیک لوگوں کے واقعات ہیں کہ یعنی ان کو جو کیف آتا تھا نماز میں ابھی آج ہی بلکہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، امام زین العابدین علیہ السلام کے شدید سردی تھی، کہتے ہیں ان کے ابا رکھی ہوئی تھی، وہ گر گئی، تو نماز بھی امام زین العابدین علیہ السلام بہت لمبی پڑھا کرتے تھے. تو کافی دیر کے بعد جب انہوں نے نماز ختم کی تو ابا جو ہے وہ چادر جو ہے وہ ان کو کیا، تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے درمیان میں چادر اپنی اوپر کر لیتے. تو امام نے فرمایا کہ وہ کوئی نماز ہے کہ جس میں انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی ردا، اس کے اوپر جو اس نے کمبل جو لیا ہوا ہے وہ زمین پر گر گیا ہے. تو اب اندازہ لگائیے، تو یہاں جب ہم پروردگار کے سامنے ہیں تو یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا، دنیا کی کوئی چیز یا کوئی یعنی بندے مرتبہ، کے کوئی دماغ مقام. میں اس معمولی سے افسر کا روب ہے، جی اس کا دبدبا، اس کا خوف، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا احساس ہے. جی جس اللہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے اور سنتا ہے کہ اس کی عظمت ہے، اس کی جلالت ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کا احساس اس کے دلوں کے اندر موجود نہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور میں اس سے ایک آپ یعنی ہم شاید جو یہ پوسٹ ماڈرن ایرا آ گیا، اس میں ہم چیزوں کو اور ایمانیات کو اور اس کو شاید ہم جیسے حضرت پیر ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ والا لیول اور وہ والی سٹیج نہیں رہی ایمان کی. صحیح. ورنہ دیکھیں اگر ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر اعلان کریں کہ جو یہ کام کرے گا آج، یہ فارم فل کرے گا آن لائن، اس کو میں 5 مرلے کا پلاٹ دوں گا، تو کتنے لوگ ہوں گے جو آرام سے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، ایسی تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو، جن کی ٹانگیں قبر میں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں وہ گے. بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. صحیح. لیکن اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ میں جو نماز پڑھتا ہے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا اول وقت ہوتا تھا، یہ شروع ہوتا تھا نماز مغرب کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز کے لیے خود کو تیار کرتے، آمادہ کرتے تھے کہ جو پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ ان کو حیرانگی ہوتی تھی. اس تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کرتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو تعلق اور جو ہمارا خدا کا تصور ہے، ہم پروردگار کو سمجھتے کیا ہیں، ہم جس سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں وہ ہے نا، غالباً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام تو کروں میں نماز پڑھتا ہوں. واہ واہ واہ، بہت یہ جب یہ سنس آئے گی نا، جب ہمارے اندر یہ سوچ آئے گی، یہ فکر آئے گی کہ بھائی اب میں کیا حیثیت میری اور میں مخاطب کس سے ہوں. میرا جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میں کس کو خطاب کر رہا ہوں؟ واہ، یہ پتہ ہونا چاہیے میں بات کس سے کر رہا ہوں. میں کس سے بات کر رہا ہوں، یہ سوچے تو صحیح. صرف یعنی وہ والی کیفیت تو شاید ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن ایک بار سوچ تو لیں نماز میں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. قل هو اللہ احد، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جب انسان کے اندر تھوڑی سی یہ آنے لگے گی نا، تو پھر وہ کیفیت وہ کیف آنے لگے گا، پھر وہ سرور آنے لگے گا. اور میں اس پہ شاید آگے بھی گفتگو کریں کہ آج ہم بہت سارے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. آج تو لوگوں کو بات کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے. آج تو لوگ اے آئی سے باتیں کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی انسان کو دستیاب نہیں ہے. میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، انسان کو دستیاب نہیں ہے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پروردگار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہو کہ آؤ، جس وقت آؤ، صبح آؤ، شام آؤ، جس وقت آؤ، میرا دروازہ میں ہر وقت موجود ہوں. میں موجود ہوں، مجھ سے بات کرو. اور رات کی تنہائی میں جب بندہ مومن اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت زیادہ سنتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا کہ رات دیر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، آپ تو بخشائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا افلا یکونی عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے ان ساری نعمتوں سے سرفراز کیے. تو نماز صرف مانگنے کے لیے نہیں پڑھنی، نماز شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ہی پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو نماز اصل میں وہی بات جو ہے نا کہ یہ مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے کہ وہ آپ نے کہا نا کہ
بڑی شخصیت سے بات کر کے بندہ گھنٹوں مسافہ کر لے تو ہاتھ نہیں دھوتا جی کہ آج بڑے شخص سے ہاتھ ملا کر آیا. تو یہاں پر ایشو ہے کہ یہاں پر معاملہ ہاتھ دکھانے کا آ جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہیں, تو یہ آپ کی معراج ہے, کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ اور کس سے ملیں گے, اس سے آگے کس کے پاس جائیں گے, اس سے آگے کس سے مانگیں گے. تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے نا کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر آپ اپنا آپ پورے کا پورا پیش کر دیتے ہیں. اللہ کی نماز میں کٹڑے میں کھڑے ہوئے ہیں بے شک. اور اللہ سے بات کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, تقاضے کر رہے ہیں, رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں, اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو سارے کے سارے جو احساسات خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ حالت نماز کے اندر ہی ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے کہ جس نماز میں خشوع اور خضوع ہو, خدا کو آپ دیکھ رہے ہوں, خدا سے آپ کلام کر رہے ہیں, تو یہ نماز ہے. اچھا ڈاکٹر اسلم صاحب, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ نماز تو یہ ہے کہ یہ پڑھنی کتنی ضروری ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے, اور اس کے فضائل کیا ہیں, لیکن ایک روایت ہم نے یہ بھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو نماز کا طریقہ کار ہے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہاتھ سینے پر باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ ناف پر باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو آپس کا اختلاف ہے, اس کی مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ رسول تو ایک ہی تھے اور رسول نے یہی کہا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کیا رسول سے مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے تھے کہ اس طرح انہوں نے دیکھا ہے؟ جی, اس میں ایسا ہے کہ حضور کا یہ فرمان تو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسی تم نماز پڑھو. اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی وہی ہے جو حضور کے طریقہ پر. بے شک, بے شک. اب حضور کے طریقہ سے ہٹ کر تو کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں. اور شریعت سے ہٹ کر کوئی بندہ کام کرے پھر کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا, یہ تو ایک غلط طریقہ ہے اور عقیدے غلط ہے. باقی رہا کہ جو مختلف طریقے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی, رفع دین جس کو کہتے ہیں, وہ بھی فرمایا. اور ہاتھ باندھنے کے طریقے جو ہیں اس حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں. اس میں ہمارے 4 ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, یہ چاروں ائمہ, بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ائمہ ہیں, امام جعفر صادق, امام جعفر صادق اور حضرت فقی ابو اللیث, اور بھی ائمہ ہیں جن مجتہدین ائمہ بہت سے ہیں. لیکن ان 4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت دی کہ ان کے ماننے والے آج بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں. ان ائمہ نے روایات اور حضور کا طریقہ لینے کے اپنے اپنے معیار قائم کیے, اور طریقہ جو ہے وہ حدیث لینے کے انہیں شرائط لگائے. اس شرائط میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت مثلا ایک امام کے پاس جو ہے ان کے طریقوں یعنی شرائط کے مطابق بالکل کریکٹ آ رہی ہے, انہوں نے وہ قبول کر لی, اور وہی حدیث پاک دوسرے کے پاس اس طریقے سے باوثوق طریقے سے نہیں پہنچی تو انہوں نے اس کے مقابلے میں جو باوثوق طریقے سے پہنچی اس کو ترجیح دے لی. تو اس حوالے سے الحمدللہ احناف کا جو طریقہ ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ, آپ کو اللہ رب العزت نے عقل بہت زیادہ دی, بہت زیادہ کمال عطا فرمایا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے عمومی طور پر ایسے قواعد بنایا, ایسے اصول بنایا, ایسا طریقہ بتایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر کے اندر یعنی آخر عمر دنیاوی زندگی کے لحاظ سے جو آخر میں آپ نے جس طریقے سے اعمال کیے, جس طریقے سے نماز پڑھی, آپ نے وہ طریقہ بتایا. اور پھر وہ جو روایات ہیں وہ طریقہ ہے وہ زیادہ مضبوط اور باوثوق ذرائع سے آپ کو ملا. تو اس لحاظ سے احناف کا طریقہ الگ ہے, شوافی کا الگ ہے, اور حنابلہ کا الگ ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر یہ تینوں ائمہ مثلا رفع دین میں وہ سارے متفق ہیں تقریباً, ہاتھ باندھنے میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقہ کے مطابق کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکل آتی ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات اور احادیث سب پہ عمل ہو سکتا ہے. مثلا میں ایک عرض کرتا ہوں, فاتح خلف الامام کی بات میں عرض کرتا ہوں, اس کے اندر قرآن کریم میں بھی آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون, اور یہ بھی آیا کہ من صلی, جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی
اس کی نماز نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ ملہ الامام قراءۃ الامام لہ قراء. اب یہ 3 روایات 3 دلائل ہیں. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق تینوں پہ عمل ہو جاتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اناف کا تقریباً سارے معاملات کے اندر ایسا طریقہ ہے کہ وہ دلائل کوئی بھی ایسا رد نہیں ہوتا. عمومی طور پر آپ نے کوشش کی کہ سارے دلائل پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے, اور اگر سب پہ نہیں ہوتا پھر الافضل فالافضل, جو زیادہ اعتبار والے سب سے پہلے قرآن پاک ہے, حدیث پاک کے آگے پھر کیٹیگریز ہیں, تو ان میں سے تمام روایات اور باوثوق اور زیادہ جو مضبوط ان پہ عمل ہو جائے. تو اس طریقے سے آپ کا طریقہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حضور کا طریقہ سمجھ کر ہی سارے پڑھتے ہیں. صحیح. حضور نے جس طریقے سے پڑھا اسی طرح پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اندر پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے بعد میں پڑھا وہ زیادہ باوثوق ہے, اور جو چھوڑ دیا وہ منسوخ ہو گیا, وہ زیادہ وہ منسوخ ہو گیا. صحیح. اس لحاظ سے تو آپس میں جو اگر تھوڑا بہت نماز پڑھنے میں اختلاف ہے بھی ہے تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کچھ روایات تک یہ روایت یہاں یہ والی پہنچی, کچھ تک دوسری روایت پہنچی, اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور جس طریقے سے مطمئن ہو اسی طریقے سے ایک اور طریقہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے ائمہ کے یہاں بھی اختلاف تو رہا, وہ اختلاف جو ہے وہ فقہ کے حد تک, فروعات کا اختلاف جو ہے وہ تو قابل قبول ہے. اصول میں سب ائمہ, چاروں ائمہ ہیں, اصول میں عقائد ایک جیسے ہیں, عقائد میں سب ائمہ اہل سنت و جماعت سب متفق ایک عقیدہ پر, اور باقی جو فروعات جو اعمال ہیں اس میں اختلاف ہے, تو وہ اختلاف بھی دلائل کی حد تک ہے. صحیح. کسی تشدد یا کسی بھی انتہائی صورتحال تک وہ جو اختلاف ہے وہ رائے کا اختلاف ہے, روایت کا اختلاف ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نفرتیں پالنا شروع کر دیں, مسجدیں الگ کرنا شروع کر دیں, تشدد کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال نماز کے باب میں پہلے سے تھے اور کچھ بعد کے تھے, تو جو بعد والے ہیں وہ زیادہ قابل قبول ہیں, اور ان کو بلکہ بعد والا عمل پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے, ناسخ کے لیے تو کر دیا جائے. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی جو آخری نماز پڑھی تھی, لازمی ہو تمام مسلمانوں کے لیے ایک حجت ہے, تو وہ جو نماز ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے پڑھی؟ میں نے کئی علماء سے یہ سوال کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ جو آخری نماز ہے, کیونکہ اس نماز کی تمام دستاویزات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کیسے نکلے, ان کی بخار کی حالت میں تھے, ان کی طبیعت کیسی تھی, تو یہ سارا کر کے وہ باہر آئے. اور لازمی ہے وہ جو آخری نماز ہے اس نماز کو اس حدیث کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یعنی اس کے اندر روایت سے زیادہ تواتر کی اہمیت ہے, یعنی مجھے دیکھا کس طریقے سے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے نا, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, کہ تم دیکھو ان کو کہ حالت رکوع میں کیسے ہیں, حالت سجود میں کیسے ہیں. تو یہ کتنا اہم ہے کہ ہماری میں نے اپنے نماز کتابوں سے نہیں پڑھی, میں نے نماز روایتوں سے نہیں سیکھی, میں نے نماز اپنے والد اور والدہ کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر سیکھی ہے. تو یہ جو تراہم کی پوری روایت ہے, یعنی دیکھتے جاؤ اور کرتے جاؤ, تو یہ جو اللہ کے رسول کی آخری نماز ہے, تو یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ کیا کہیں محفوظ ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے اور مسلمانوں کو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اپنے رب کے حضور, تو کچھ عرصہ بیمار رہے, بخار کی شکل تھی. تو اس سے پہلے میں ایک ہلکی سی عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیے اعمال کے اندر یعنی نماز کا ظاہری جو طریقہ کار کیا ہے اس کے حوالے سے ایک اعمال میں اختلاف رہا ہے, اسٹیبلشڈ ہے, صحابہ کرام کے اندر بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور اس کے بعد بھی چلتا آیا ہے. لیکن خشوع میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز پڑھنی ہے, توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے, اللہ کے سامنے حضوری کے احساس کے ساتھ پڑھنی ہے, اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ذرا خشوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جانا چاہیے, یعنی اس طور پر جائے کہ قبول کروا کے واپس آنا ہے. جی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور باقی جو ظاہری حوالے سے چیزیں ہیں تو اس میں مزید جو دیگر تفاصیل آئی ہیں, تو جو راوی حضرات وہاں ہیں, جن حضرات نے صحابہ کرام نے یہ
مرض الموت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کے حوالے سے ذکر فرمایا، تو اس میں یہ تفصیلات آگے نہیں بیان کی ہے، کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نماز شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز و لہٰذا ریکارڈ کر لیں۔ وہ اس وقت جس طرح ایک ہوتا ہے حسل بسل تھوڑی پریشانی کی صورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آئے، تو جس کے ذہن میں جو پوائنٹ فوکس تھا اس نے وہ بیان کیا۔ صحیح۔ تو اور وہ پھر اسی اگر یہ چیز اس طریقے سے ریکارڈڈ آ جاتی اور اللہ کی جو حکمت بالغہ ہے اس میں اللہ کو یہ منظور ہوتا تو وہ سارے کے سارے اسی پر فوکس ہوتے اور پھر اختلاف آتا ہی نہ۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز کی رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجوہات اس لیے ہیں کہ وہ یعنی علل اعلان تواتر کے طور پر سب صحابہ کرام کے سامنے ہوتی تھی چیزیں، تو جہاں جہاں کہیں ایمبیگویٹی آئی ہے تو اس کی وجہ مجھے لگتی یہ ہے، اور بعض فقہاء کرام نے عرض بھی کی ہیں، باتیں فرمائی بھی ہیں، کہ اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیس رکھی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہوئے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے اندر 2-3 صحابہ اکرام کو کھڑے کر کے کہہ سکتے تھے، اٹ از یعنی ویری مچ پاسبل کہ دیکھو کہ کیا چیز ہے، اسی کو نوٹ کرنا اور آگے پہنچانا، تو پھر وہ دین کے اندر جو فلیکسیبلٹی کا عنصر ہے نا وہ نہ رہتا۔ تو اس لیے دین جو ہے ایک اعتبار سے کچھ پوائنٹ اس کے فکسڈ ہیں اور کچھ فلیکسیبل ہیں اور زیادہ فلیکسیبل ہیں، تو ان امت کی سہولت کے لیے اور ایک بات، اور دوسرے جتنے بھی اعمال سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور نماز کی شکل میں فرمائے ہیں، وہ سارے کی سارے ایک دفعہ کیا ہو یا زیادہ سے زیادہ کیا ہو، اللہ کو انسانوں کے اعمال میں سب سے زیادہ وہی پسند ہے، اور اسی لیے کسی کو کسی پہ لگا دیا، کسی کو کسی پہ لگا دیا، جو جس میں مطمئن ہے وہ کرے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہ بات آپ نے اچھی کی ہے، لیکن اس میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ فلیکسیبلٹی ہے اس میں۔ مثال کے طور پر ہمیں باقی جو احکام ہیں اس میں فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، یعنی نماز کن کن حالتوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، مختصر کر سکتے ہیں، تو وہاں فلیکسیبلٹی کا مطلب پتہ ہے، لیکن اب نماز جب پڑھنی ہے تو اس میں رفع یدین کرنا ہی نہیں کرنا، اس میں فلیکسیبلٹی کہاں آئی؟ یا مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھ کے کرنا ہے، یا آپ نے ناف پہ باندھنا ہے، یا ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تو اس میں تو جو بھی حکم ہوگا اس میں تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، تو بڑی ایزیلی کیا جا سکتا ہے، تو یہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی میں شریعت کی حکمت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ فلیکسیبلٹی شریعت یعنی نے اس لیے احکامات رکھی کے باب میں تو احکامات ٹھیک کے ہے۔ ہمارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی ایک پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا اور اللہ کو یہی منظور ہوتا تو پھر سارے کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ انداز میں کیا ہے، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے تفنن، جو کہتے ہیں نا گلہائے رنگا رنگ سے ہے چمن میں زینت، تو کہ اس ذوق اس جہاں کا حسن کس میں ہے، اختلاف کے اندر ہے، تو یہ اس آپ کو کی ایک بات بڑی اچھی پلورلزم ہے، کے لیکن اندر میرا جانا خیال ہے اس چاہیے، کو تھوڑا سا مزید بھی غور کرنا چاہیے، اس کی ایک اس وجہ کو سے یہ بھی پازیٹیوٹی کے پیدا طور پر ہوتی ہے لینا چاہیے کہ اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر ہمیں اس بات پہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص یہ کہے جی کہ فلاں کی جو نماز ہے وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فلاں کی نماز نہیں ہے، اور جو طریق جو اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی بحثیں انہی روایات کے ذیل میں پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر پرابلم بھی کریٹ کرتی ہیں، تو پھر وہاں وقت اصل میں بہت کم ہو گیا۔ میں معذرت ندیم صاحب سے تھوڑا سا میں جواب چاہوں گا، اور ہم اس پہ ایک اور پروگرام بھی کر لیں گے، کیونکہ مقصد الجھاؤ نہیں ہے، مقصد پرابلم بھی نہیں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہماری نئی نسل کے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم ہے ہی اسی کام کے لیے کہ ہم علماء اکرام کو دیکھیں، یہ ایک اختلافی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس میں کوئی انتشار نہیں پیدا ہو رہا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اختلافی نہیں ہے۔ نہیں، میں اختلافی سے میں کہہ رہا ہوں وقت ان کا صحیح ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اس وجہ سے جی ندیم صاحب اسی پر آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں پلیز۔ اگر جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جہاں آپ نے بات کی تھی نا، یہ بیسیکلی اصول فقہ میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، اور میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہی کیونکہ یہی ہے۔ اچھا، کہ اور میرا اس میں نے 5 جو فقہ ہیں، فقہ جعفری، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان تمام کو میں نے کمپیریٹیولی دیکھا ہے کہ ان میں اصول فقہ میں کہاں کہاں مشترکات ہیں۔ دیکھیے جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا، وہ یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بذات خود بما ہوا عمل، وہ کہاں زیادہ ہے؟ تو دیکھیں مالکیہ کے ہاں عمل اہل مدینہ کی حجیت ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یعنی ان کے اہل مدینہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اہل مدینہ کی ہی اکثریت تھی،
وہی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے امام مالک کی جو معروف رائے ہے وہ یہی ہے کہ یعنی ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے حوالے سے، دوسری رائے بھی منقول ہے لیکن زیادہ یہ ہے کہ وہ غالب اکثریت مالکیہ کی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے. صحیح. تو وہ جو آپ جس اینگل سے آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ عمل ٹھیک ہے، باقی حضرت نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک دلائل تو سب مکتب کے پاس پاس موجود ہیں. دلائل موجود ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس طرف الجھنا ہی نہیں چاہیے. یہ بات تو بڑی فرعی بات رہ جاتی ہے. اصل ہمارا مقصد کیا ہے نماز سے؟ خود پروردگار نے کیا کہا ہے کہ ہاں جو مقصد نماز ہے، مقصد نماز کیا ہے؟ نماز ہے بھئی ہم کہاں الجھ کے رہ گئے کہ ہاتھ باندھنا ہے، کھولنا ہے، یہاں باندھنا ہے، مسا کرنا ہے پاؤں کا یا پھر پاؤں اقبال دھونے یاد آ جاتے ہیں نا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں میں کھو کھو گئی. گئی. تو یہ بنیادی طور پر سبق صاحب ہمیں اس مقصد کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے بنائی؟ تقویٰ کے لیے. چاہے آپ یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہاں باندھ رہے ہیں، یا ہاتھ کھول رہے ہیں، وہ تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اصل چیز وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے. فقہا نے بڑی علمی بحثیں کی، بہت علمی. میں تو ابھی اس پہ اگر آپ الگ سے پروگرام رکھیں تو یعنی اتنے دلائل ہیں. میں آگے ذیل کی بات ہی نہیں کروں گا، میں اصول پہ بات کروں گا. کہ اگر امام ابو حنیفہ عمل اہل مدینہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو مانتے ہیں تو وہ کس طرح سے مانتے ہیں؟ اگر امام جعفر صادق اگر یہ کہتے ہیں تو ان کی کیا رائے ہے؟ اگر امام شافعی کہتے ہیں ہر ایک کی بڑی زبردست اسٹرانگ، آپ ہر ایک میں قائل ہوتے جائیں گے، نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب میں دوسرے کی رائے بیان کروں گا آپ کہیں گے نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب میں تیسرے کی بات کروں گا تو آپ کہیں نہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اصول اور پرنسپل اور جو ضابطے بنائے، ان ضابطوں کے پیش نظر جو کچھ جس کو صحیح لگا، جیسے فقہ جعفری میں کہ جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جعفر صادق تک اپنے گھر میں نماز پڑھی جس کی آپ بات کر رہے تھے، ان کے گھر سے بہتر نماز کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے گھر میں نماز چل رہی تھی. تو مقصد یہ بات کرنے کا، ان نماز باہر بھی وہی پڑھتے باہر بھی وہی پڑھ رہے تھے، گھر میں چل رہی تھی. تو یہ میں بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو زیادہ فوکس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ اس مقصد کی طرف چلنا چاہیے. اور یہ جو تنوع والی بات ہے نا، اس کو ہم معاشرے میں جب رہتے ہیں نا تو سبوق صاحب اس کو سپیس دینی پڑے گی. ایک ہے لفظ استعمال کرتے ہیں برداشت کرنا. میں اکثر کہتا ہوں تو برداشت کرنا بہت بری بات ہے. برداشت کرنا بہت بری بات ہے. برداشت میں تو یہ ہے کسی نے کیل چبھوا ہوا ہے، کسی نے تکلیف تو دی ہوئی ہے، لیکن اب میں برداشت کر رہا ہوں. کوئی نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو زندہ معاشرہ قبول کرتا ہے. کہ جو یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے کیوں باندھ رہا ہے بھائی؟ کہ وہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں باندھ رہا ہے. جو یہاں نیچے باندھ رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں باندھ رہا ہے. جو ہاتھ کھول رہا ہے وہ اللہ کے نبی نہیں. ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے سبوق صاحب کہ میں اللہ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں، ان کی فرما برداری کر رہا ہوں، ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اللہ نے جس نماز کا سینکڑوں آیات میں حکم دیا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو کہوں کہ نہیں آپ اللہ کے نبی کی اطاعت چھوڑ دیں؟ دیکھیے آپ انٹینشن کی بات دیکھیں. ہاں مطلب کپڑا کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، میں اس حساب سے کر رہا ہوں. یہ بنیادی بات ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، پروفیسر نوید الطاف خان صاحب، ڈاکٹر محمد اسم صاحب. اور ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی علماء کرام کی، اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے. اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ آپس میں جب اختلاف ہو تو آوازیں بلند کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. آپ دھیمے لہجے میں آرام آرام سے اپنی بات کر لیں. اور اس موضوع کے آخری حصے میں یہ جو گفتگو میں نے کی، یہ اس وجہ سے کی ہے کہ اکثر اوقات ہم مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر ٹائٹل دیے ہوتے ہیں، یہ اس مسلک کی عبادت گاہ ہے، یہ اس مسلک کی عبادت گاہ ہے. اور وہاں پر اندر کچھ اشتہارات بھی دیواروں میں چسپاں ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی، اس طریقے سے پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی. لیکن ان مکاتب فکر کے ہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہوتے ہیں کہ ہاں اس طریقے پہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ دلائل ہیں جن دلائل کی بنیاد پر ہم نماز اس طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز کیسی تھی، انہوں نے کیسے پڑھی. کاش اس سوال کا جواب ہمارے پاس آ جائے. لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ نماز کیا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر فرقہ وارانہ تفوق یا برتری حاصل کریں، یا نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق بصورت نماز قائم ہوتا ہے اسے خشوع اور خضوع کی منازل سے گزارتے ہوئے اس جگہ پر لے کر جائیں کہ ہم اللہ کے مطلوب انسان بن سکیں. تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں. تو اس لیے نماز اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا نام ہے، اور جو طریقہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو مطمئن کرتا ہے اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں. لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، یہ نبی الرحمت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، کہ میں گھر سے نکلوں اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں
جہاں پر اذان کی آواز آتی ہے اور ان گھروں سے نماز کے لیے لوگ نہیں نکلتے. تو بنیادی بات اور اسی بات کی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.